الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے محترم بھائی جناب مشتاق صاحب، صورت گڑھ انڈیا، سوال آپ کا تھا سگریٹ کے حرام ہونے کے حوالے سے۔ جواب دیا آپ کو میں نے کہ سگریٹ تمباکو حرام ہے۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ نے جناب حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب ان کی وائس بھیجی ہے، کہا کہ سگریٹ یا تمباکو جو ہے وہ حرام نہیں ہے، تمباکو حرام نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اسی وائس کے اندر مفتی محمد عارف صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں تمباکو کے اندر نشہ موجود ہے، اور تمباکو میں بے شک نشات ہے، ایک قسم کا کیف ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تمباکو جو ہے وہ حرام نہیں ہے، اور تمباکو کی بدبو کو پیاز کے ساتھ مثال دی۔ تو جواب دلائل کے ساتھ عرض خدمت ہے، تمباکو اور سگریٹ کا استعمال کرنا، پینا، بیچنا، خریدنا کل کا کل حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور مفتی عارف صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہاں تمباکو کے اندر نشہ موجود ہے مگر حرام نہیں ہے۔ اسے آپ لطیفہ کہہ لو یا جوک کہہ لو۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 219 ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق، تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ شراب اور جوئے کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ اسم و منافع، گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ تو یہاں اللہ نے شراب اور جوئے کے اندر دو باتیں بیان کر دیں کہ شراب کے اندر اور جوئے کے اندر گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 5 کے اندر آیت نمبر 43 ہے، 43 نمبر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے میں ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ المائدہ ہے، اور سورۃ المائدہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے آیت نمبر 90 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یقیناً شراب اور جوا، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، لہذا تم بچو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ بیچ کا حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 کے اندر اللہ نے جہاں دیگر چیزیں حرام کی وہاں خمر اور میسر، شراب اور جوئے کو بھی حرام کر دیا، خلاص۔ تو معلوم ہوا کہ تمباکو یا سگریٹ یا اسی طرح بھنگ یا چرس یا پاؤڈر، ہیروین، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ مفتی عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب
تمباکو کے اندر نشہ موجود ہے، تو جب تمباکو کے اندر نشہ موجود ہے تو تمباکو حرام ہے، بھلے وہ معمولی مقدار کا استعمال ہو یا بڑی مقدار کا استعمال ہو۔ تمباکو جس کے اندر نشہ موجود ہے یہ اپنی تھوڑی مقدار کے ساتھ بھی حرام ہے اور زیادہ مقدار کے ساتھ بھی حرام ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3681 3681، اور یہ حدیث آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ تو مفتی محمد عارف صاحب یہ حدیث آپ کے سامنے، جناب مشتاق بھائی یہ حدیث آپ کے سامنے، سورت گڑھ میں دنیا بھر میں سننے اور دیکھنے والوں یہ دیکھو حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرما دیا کہ جس کی زیادہ مقدار کے استعمال سے نشہ آتا ہو اس کی قلیل تھوڑی مقدار کا استعمال بھی حرام ہے۔ اور یہ تو مفتی صاحب نے خود آپ کو بتا دیا کہ تمباکو کے اندر نشہ موجود ہے۔ جب نشہ موجود ہے تو سنن نبی داؤد 3681 پیارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تمباکو حرام ہے۔ ہاں جی، کیوں کہ جس کی کثیر مقدار میں نشہ ہو، آپ ایک ڈبی سگریٹ پیتے ہیں اور آپ کو نشہ آ جاتا ہے اور آپ PIA بن جاتی ہو، ہیں جی، زیادہ مقدار میں سگریٹ پینے سے آپ PIA بن گئے ہیں، ہاں جی، یا سعودی ایئرلائن بن گئے ہیں، مطلب آپ جھومنے لگے ہو، تو اس کی تھوڑی مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، حدیث ہے سنن نبی داؤد میں 3679 3679۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن مات وهو یشرب الخمر۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ وہ خمر شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جو بھی چیز جس کے بھی کھانے پینے اور سونگھنے سے آپ PIA بن جاتے ہیں یا اس کے کھانے پینے سے آپ سعودی ایئرلائن بن جاتے ہو، مطلب جھومنے لگ جاتے ہو، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ حرام ہے۔ اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ شراب پیتا تھا وہ آخرت میں نہیں پیے گا، خلاص۔ تو معلوم ہوا کہ جس کی تھوڑی مقدار حرام، جس کی زیادہ مقدار سے نشہ پڑتا ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہوگا۔ اب مزید مفتی صاحب نے جو باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں ان میں سے ایک بات سگریٹ اور تمباکو یہ کینسر کا باعث بھی ہے۔ مفتی صاحب نے جتنی باتیں اس میں کہیں وہ تو سب لطیفے ہی بیان کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا بندوبست مت کرو۔ تو جو بھی بندہ شراب پیتا ہے یا بھنگ پیتا ہے یا چرس پیتا ہے یا پاؤڈر پیتا ہے یا سگریٹ تمباکو کھاتا پیتا ہے، اب تمباکو سگریٹ میں بھی ہوتا ہے، اور یاد رکھو تمباکو آپ کے پان میں بھی ہوتا ہے، یا جو بندہ گٹکا کھاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ سگریٹ تمباکو اور نشہ کرنے والا شخص وہ اپنے ہاتھوں اپنی موت کا اور ہلاکت کا بندوبست کر رہا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اپنا سوسائڈ مت کرو میرے بھائیو، سگریٹ پینا اپنا سوسائڈ ہے، آپ کی بربادی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سگریٹ پینا یہ اپنا پیسہ فضول میں خرچ کرنا بھی ہے، ہاں جی، تو فضول خرچ کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے قیامت کے دن پوچھنا ہے،
پیسہ اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا۔ اب جو بندہ کہے گا اللہ کے سامنے میں نے اپنا پیسہ سگریٹ میں، پان میں، گٹکے میں، بھنگ میں، چرس کے پینے میں، خریدنے میں اور بیچنے میں لگایا، بتائیو اسے اللہ کے دربار میں جوتے پڑیں گے یا ہار پڑیں گے؟ شاباش، جلدی جلدی بتائیے۔ ہاں جی، تو یہ کوئی ایک طریقے پر حرام ہو، یہ تو 20 طریقوں سے حرام ہے۔ تو اس لیے مشتاق بھائی اور دیگر سننے والوں، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس کی زیادہ مقدار پینے اور استعمال کرنے سے نشہ پڑتا ہو وہ اپنی تھوڑی مقدار کے ساتھ بھی حرام ہے۔ سگریٹ کا اور تمباکو کا ایک کش لگانا بھی حرام ہے۔ ہیں جی، آپ ایک سگریٹ روزانہ پئیں یا روزانہ کی 5 ڈبیاں سگریٹ کی پی لیں، ہر 2 صورت کے اندر یہ حرام ہے اور گنجائش کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال ڈیروی، فرام ڈیرہ اسماعیل خان، پاکستان۔